قانون مجھ سے بہت بہتر آپ سر جانتے ہیں. یہ بتائیے گا سر, مطمئن ہے جو پچھلے ہفتے پوری کارروائی ہوئی اس کیس کے والے سے بڑا اہم کیس ہے, اور پاکستان کس طرح سے آگے چلے گا اس کا فیصلہ ان سماعتوں پر ہی منحصر کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سلمان. دیکھیے, مطمئن تو نہیں ہو سکتا آدمی اب جو باتیں ہو رہی ہیں, جو کورٹ پہ جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں, اور ان کے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے انٹرویوز دیے جاتے ہیں کہ جی ہم کورٹ کے اس فیصلے کو مانیں گے نہیں, مانے اسی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جی عدالت, کورٹ چاہے 3 ججوں کی ہو, 15 ججوں کی ہو, 17 ججوں کی ہو, فیصلہ عدالت کا ہوتا ہے. فیصلہ جو عدالت کرے گی آپ پہ فرد واحد کا نہیں ہوتا, عدالت بے شک اسے پسند نہیں کرے, لیکن آئین کی اور قانون کی تشریح صرف اور صرف بالکل آپ کو بائنڈنگ ہوتا ہے. اور ججمنٹس یہ ہیں سپریم کورٹ کی کہ آرٹیکل 5 جس پہ اوبیڈینٹ ٹو دی اسٹیٹ اور لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ سب لکھا ہوا ہے, اور 190 جس پہ آپ پابند ہیں سپریم کورٹ کی ایڈ کرنے کے, یعنی اس کے حکم کو ماننے کے لیے سارے ادارے. اور دیکھیے ان سب اداروں نے, پارلیمنٹ ہو گئی, مقننہ ہو گئی, اور مختلف جو چیز ہوتے ہیں, انہوں نے ایک آئین کے تحت ایک حلف بھی لیا ہوا ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. تو اب کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کورٹ کر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے مانیں گے نہیں. پھر دوسری بات ہے, بینچ میں ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں, وہ پہلے بیٹھنے سے پہلے ہی منع کر دیتے کہ نہیں بیٹھنا چاہتے. اور یہاں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی کیس سنے بغیر ان ججوں نے فیصلہ دے دیا کیسوں کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں بالکل بہت افسوسناک ہیں, لیکن کورٹ کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. آپ کو کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا, آپ نہیں مانیں گے تو کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنا. اور آپ کو لگ رہا ہے سر, اگر پیر سے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ایک نیا سورج طلوع ہوگا, چیزیں بہتر ہوتے چلی جائیں گی, ہو سکتا ہے لیٹ سپوز اگر میں ایک آپ کے سامنے سچویشن رکھ رہا ہوں کہ بھائی آئین کے اندر لکھا ہے 90 روز کے اندر الیکشنز کروانے ہیں تو کروانے ہر حال میں, اور عدالت اسی طرح کا کوئی فیصلہ دے دیتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہا جاتا ہے عدالتی فیصلہ نہیں مانیں گے اگر فل کورٹ نہیں بنے گا, تو ان بیانات کے تناظر میں واٹ ڈو یو تھنک سر, یہ لوگ مان لیں گے کہ بھائی عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو اب کروا لیتے ہیں؟ عدالت کا فیصلہ تو پہلے بھی تھا نا سر. دیکھیے, ان کے ماننا از ناٹ ریلیونٹ. کورٹ نے اپنا فیصلہ دینا ہے, کورٹ پھر اپنا فیصلہ منوانا بھی جانتی ہے. آپ بے شک نہ مانیں, لیکن آپ کو ماننا پڑے گا, ورنہ آپ پہ آرٹیکل 6 کی باتیں شروع ہو جائیں گی پھر انفارچونیٹلی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک آئینی ادارے کی بات نہیں مانیں گے تو کانسیکوینسز کے لیے آپ تیار, اسٹیٹ کولیپس کر جائے گی. دیکھیے دوسری بات ہے, اس کی برعکس آپ دیکھیے, جب 5 اپریل میں ایک پرائم منسٹر گھر چلا گیا اس فیصلے کے بعد, اس نے تو کورٹ کا بات مانی, وہ بھی منع کر دیتا کہ میں نہیں جا رہا, وہ بھی منع کر دیتے کہ میں نہیں مانتا کیس کی, وہ ابھی بینچ 5 ججوں کی بینچ تھی. تو دیکھیے, یہ کہنا کہ جی بات نہیں مانوں گا, اب آپ کا کیونکہ الیکشن آپ نے کرانے نہیں, آپ کا دل ہے کہ آپ الیکشن نہ کرائیں, آپ اپنی مرضی سے 8 تاریخ پتہ نہیں الیکشن کمیشن نے, دیکھیے 1 مارچ کا فیصلہ تھا, الیکشن کمیشن کے اوپر پابند ہے 90 دن کے اندر, اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے, ورنہ تو آپ 8 اکتوبر کو نہیں, آپ 8 اکتوبر 2025 تک لے جائیں, پھر کون ہے روکنے والا کہ الیکشن نہیں ہوگا؟ اس وقت کوئی نہ کوئی جواز بنانے کے لیے. آپ لوگ سارے بات یہ بھی ہے, بیٹھ اب گئے, جو آپ نے ایک فیصلہ کیا, وقت حکمراں ہیں یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فل کورٹ ہونا چاہیے, فل کورٹ ہوگا تو ہم فیصلے کو تسلیم کریں گے. چیف جسٹس صاحب کا بھی جو ریمارکس نکل کر آئے کہ ہر جج کی مصروفیات الگ ہوتی ہیں, فل کورٹ بنانا بڑی افسوس کی بات ہے. چلیں نہیں, دیکھیے مصروفیت ہوتی ہے نہیں ہوتی, وہ دیکھیں فل کورٹ آپ بتائیے, ان سے پوچھ لیجئے کہ فل کورٹ میں کن ججوں کو چاہتے ہیں. ایک منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے 2 دن پہلے ہی سپریم کورٹ کے باہر کا کہ فل کورٹ بنے 13 ججوں کا. اس وقت ججز جو ہیں وہ 15 ہیں, یعنی وہاں بھی اپنے مرضی کے جج چاہتے ہیں وہ کہ جی 13 ججوں کا, مطلب 2 جج اس میں نہ ہو, یعنی آپ اب فیصلہ کریں گے کون سا جج سنے گا کون سا نہیں سنے گا, یعنی تو پھر اپنی مرضی کی بینچ بنا لیں اور پھر فیصلہ کروا لیجئے. اس طرح سے نہیں ہوتا, یہ ثوابی چیف جسٹس کی ہوتی ہے, بینچ بنانا چیف جسٹس کا کام ہوتا ہے, اور اس کے رولز ہیں, اس رول آئینی, ان کی آئینی حیثیت ہے کیونکہ آرٹیکل 191 کے تحت وہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں کہنا کہ فل کورٹ ہو جائے. اچھا آپ بتائیں فل کورٹ میں بیٹھے گا کون؟ فل کورٹ میں زیادہ تر ججوں نے تو کہا ہم کیس 184 میں آتے ہی نہیں.
دو دن پہلے ایک فیصلہ آ گیا, اس فیصلے کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ 2 ججوں نے کہا, تیسرے کی جو مائنورٹی جج ہیں ان کا بھی فیصلہ پڑھ لیجئے, اس نے کہا یہ تو کیس کے سامنے ہی تھا, اور انہوں نے 184 کی پروسیڈنگز ہو گئی. 5 ممبر بینچ کا ایک فیصلہ ہے کہ سوو موٹو کے اوپر پورا, کہ سوو موٹو کی جو پاورز ہیں وہ صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. یہ 5 ممبر, کیا 3 ممبر بینچ جس کے 2 میجورٹی سے ایک فیصلہ ہوا ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گا, پورے 5 ممبر بینچ کو اوور رول کر دے گا؟ کیسی بات ہو رہی ہے یہ باتیں, وہ فوراً ان کی باتیں ہو رہی ہیں. سڈنلی کیس جب چلنے لگتا ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے. وہ جج صاحب جو بینچ کا حصہ ہیں وہ کیس کی ہیئرنگ 15 کو ہوتی ہے, 29 کو وہ ججز سائن کر دیتے ہیں فیصلہ کیس سے پہلے, پھر وہ اپنے آپ کو ایک جج معزز جج صاحب اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, وہ نہیں سن سکتے جب انہوں نے فیصلہ کر لیا, لیکن اس سے کورٹ دیکھیں, اس سے جو امپریشن جاتا ہے اس سے اچھا نہیں ہوتا انسٹیٹیوشن کے لیے. پھر ایک جج صاحب ایک دن ود اٹموسٹ رسپیکٹ ایک بات کرتے ہیں, پھر دوسرے دن آگے کہتے ہیں کہ وہ 4-3 سے فیصلہ ہے. یہ بتائیے 4-3 سے وہ فیصلہ 1 مارچ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 2 ججز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ تھا, انہوں نے تو کیس سنا ہی نہیں. 9 ممبر لوگوں نے اس بینچ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں. 4 لوگ اس بینچ سے الگ ہو گئے. 5 وہ فیصلہ ہے 27/2 کا 2023 کا کہ جی یہ 5 ممبر سب نے 9 ججوں نے سائن کیا. پھر 1 مارچ کے فیصلہ وہ کورٹ اس وقت 3-2 سے, تو اس وقت کہتے تھے کہ آپ نے بات نکال دی ہے, اس لیے میں سر یہاں پہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. سر لیٹ سپوز اگر ایک سیکنڈ کے لیے نا, میں کہتا ہوں عابد صاحب 1 سیکنڈ کے لیے آپ ایکسپٹ کر لیں 4-3 کا فیصلہ تھا, چلیں ان کی بات میں. سر کس جج نے یہ لکھا ہے کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ ایسا تو کسی نے نہیں کہا نا. یہ بات ہوئی تھی کہ جناب اس پر سوموٹو نہیں لینا چاہیے, یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لوور عدالتوں میں جانا چاہیے. سلمان میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف سو موٹو نہیں تھا, اس میں 2 پٹیشنز اور تھیں. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی اور ان کی کے پی کے خیبر پختونخوا پنجاب کے اسپیکرز کی. جی بالکل. تو یہ 3 تھے جو کورٹ کے سامنے تھے. تو یہ کہنا کہ جی صرف سو موٹو تھا, یہ بھی غلط ہے. اور اس پہ اندر ایک فیصلہ ان لوگوں نے کہا کہ 184 آپ کا یہ کیس بنتا ہی نہیں, 184 میں ہائی کورٹ کے تھرو آنا چاہیے تھا. یہ تھا وہ مائنورٹی فیصلہ جو اب کہہ رہے ہیں 4 ججوں کا فیصلہ ود اٹموسٹ رسپیکٹ اس میں. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے پیش رکھتا ہوں, اگر یہ بات تھی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تو موجود ہے نا, لاہور ہائی کورٹ جسٹس جواد حسن کا, کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے, وہ تو بائنڈنگ ہے نا سرکار اور سب انسٹیٹیوشنز پہ. تو وہ چلیں ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ نے تو چلیں 4-3 سے کہہ دیا سو موٹو مینٹینیبل نہیں, اسیوم کر لیتے ہیں فار اے سیکنڈ. لیکن لاہور ہائی کورٹ کا تو فیصلہ ہے, انٹر کورٹ اپیل خود الیکشن کمیشن وغیرہ نے واپس لے لی, اس کی پیروی نہیں کی. تو ہائی کورٹ کا فیصلہ تو فائنل ہو گیا, تو وہ فیصلہ تو کہتا ہے 90 ڈیز میں ہونا چاہیے. تو وہ اس کا وہ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے سر. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو, یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.